انصار العلماء کورس بھی پڑھاتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ طالب علم صبح سے لے کر شام تک مصروف ہے. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا مصروفیت یہ گناہوں کے دروازے کو بند کر دیتی ہے. مصروفیت. اسی لیے حضرت مولانا انعام اللہ صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معصیت حضرت نے فرمایا کہ فرصت معصیتوں کا دروازہ ہے. جب آدمی فرصت سے بیٹھتا ہے گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے. جب خالی رہتا ہے گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے. کچھ بھی کام نہیں ہے کیا کرے گا؟ فون میں انگلی کرتا رہے گا, ویڈیو دیکھتا رہے گا, یوٹیوب میں جا کر ادھر ادھر تلاش کرتا رہے گا, یہاں وہاں کے ہنگامے دیکھتا رہے گا, الٹی سیدھے دماغوں کو خراب کرتا رہے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو جتنا مصروف رکھو گے اتنا گناہوں سے بچو گے, اور اتنی ہی تمہاری ترقی ہوگی, اور اتنی ہی اللہ تم سے خدمت لے گا, اور اتنی ہی تو ہم اللہ رب العزت کے طرف سے ہماری قبولیت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. یہ ایسے ہی نہیں کام کر رہے سو رہے. جیسے میں اکثر ایک مولوی صاحب کی بات کہا کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. کہا کیا مولانا بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاؤ حضرت فجر پڑھایا, طبیعت تھک گئی تو میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا. پھر بچی کو اسکول کو چھوڑنے کا نمبر آیا, اسکول چھوڑ کر آیا, طبیعت تھکی ہوئی تھی, ناشتہ کیا اور ظہر تک سو گیا. پھر اٹھا اور ظہر کی نماز پڑھانے کا وقت آ گیا تو ہم گئے, ظہر کی نماز پڑھائے, اور پڑھانے کے بعد طبیعت میں عجیب سستی تھی, کھانا کھا کر پھر عصر تک سو گیا. پھر عصر کے بعد مکتب پڑھایا, مکتب پڑھا کر آیا, پھر مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر گھر میں آنے والے مہمانوں سے بات کرتا رہا, پھر عشاء پڑھ کر طبیعت بہت تھک گئی, پھر فجر تک سو گیا. تو یہ تھکان, یہ اپنے آپ کو مصروف سمجھ رہے ہیں, ہے نہیں. مصروف لوگوں کو دیکھنا ہو تو کبھی جا کر دیکھیں ایک آدمی مصروف ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا مصروف. تو ورنہ علماء کہتے ہیں نم کا نومت العروس, جو بات حدیث پاک میں ملتی ہے, سلاتا ہے اللہ کس کو؟ جو زندگی بھر اپنے آپ کو تھکاتا ہے. اور ہم بھی دنیا میں غور کریں, جو تھک کر بچہ آتا ہے, ارے چپ بیٹھو, بھیا سو رہے ہیں, چپ, ابو سو رہے ہیں, چپ, چچا سو رہے ہیں, چپ, ماموں سو رہے ہیں. یہ اس وقت اور خواتین کہتی ہیں جب یہ کام کر کے جا رہا ہو. اگر کوئی چنکھو ہو, خالی چن کھانے کو آتا ہو اور آ کر سوتا ہو, اسے کوئی بھی چپ بول کر آرام نہیں کرائیں گے. بچے ایک طرف ہنگامہ کرتے رہیں گے اور یہ بھی ایک طرف خراٹا مارتا رہے گا. اس لیے کہ دمڑی کی کمائی نہیں, لمحے کی فرصت نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جس کو دمڑی کی کمائی تو ہوتی نہیں, لمحے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. ایسے مصروف لوگوں کی عزت عورتوں کے دلوں میں بھی گھٹتی چلی جاتی ہے. اس لیے جتنا ہم, اگر کوئی شادی شدہ ہے, اب تو یہ بچوں میں 70% غیر شادی شدہ ہیں, جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنا گھر میں کم رہو گے عورتوں کے دلوں میں اتنی تمہاری عزت بڑھے گی. جتنا تم گھر میں گھسے رہو گے اتنا عورتوں کے تمام جھمیلوں میں پھنسے رہو گے. تو جتنا باہر رہو گے تمہارے استقبال کریں گے, تمہارے آمد کا انتظار کریں گے. تم آ رہے ہو تو تمہاری راحت کا خیال کریں گے, تمہارے سکون کا خیال کریں گے, تمہارے چین کا خیال کریں گے. اگر گھر ہی میں پڑے رہو گے تو تمہاری عزت دن بدن گھٹتی چلی جائے گی, اور اس عزت کی ایسی فالودہ بنا دے گی کہ پھر اس کے بعد تمہاری ایک کاس کی بھی عزت نہیں رہے. تو یہ معاملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم اپنے ذہنوں میں بسا لیں. مجھے تو آپ حضرات کو 2-3 باتیں جو ضروری بتانی تھی, وہ یہ کہ آپ جہاں جہاں بھی خدمت کر رہے ہو, میں ابھی ویراج پیٹ 2 ہفتہ بس 2-3 دن پہلے گیا ہوا تھا, بس اسی اتوار کو. اور اس ویراج پیٹ میں ایک طالب علم ہے ہمارے, اور وہ 2-3 سال ہی ہو رہے فارغ ہو کر, لیکن ماشاءاللہ جب وہاں انہوں نے محسوس کیا, بڑے بڑے علماء ہیں, میں عام طور پر ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگ وہاں جانے کے بعد اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں, تقریباً بھول جاتے ہیں. ایسے بھولتے ہیں کبھی ہمارا سفر ہوتا ہے ان علاقوں میں تو ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. دیگر ماشاءاللہ بہت سارے احباب افراد, پتہ نہیں وہ کون کون آ کر ملتے رہتے ہیں. وہ اس جگہ پر رہنے والا ہمارا طالب علم اور ہمارے پاس پڑا ہوا ایسے بے غیرتی کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے. اتنا ملنے کے باوجود وہاں کر مسافہ کرنے کو
یوں سمجھتا ہے کہ یہ تضییع اوقات کا سبب کیوں بنوں، میں اپنا وقت خواہ جا کر حضرت کے پاس کیوں حضرت کے پاس جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کیا چاہیے، ٹوپی کیا، داڑھی کیا، تمہارا جبہ کیا، پیجامہ کیا، یہ تمام چیزوں پر ارے بھئی اگر اساتذہ تمہاری تربیت نہیں کریں گے. اسی لیے حضرت مولانا نیر ربانی صاحب کی ایک بات مجھے بار بار یاد آتی ہے، جو استاد کی بات نہیں سنے گا وہ سیکریٹری اور صدر کے ہاتھوں سے جوتے کھائے گا. یہ حضرت نے فرمایا تھا، جو استاد کی کڑوی کسیلی نہیں سنتا اور نہیں سہتا وہ صدر اور سیکریٹری. چنانچہ ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو بیٹھے بیٹھے صدر بلاتے ہیں ادھر آؤ جی ہاں، سیکریٹری ادھر آؤ جی ہاں، ایسا بلاتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ جو اساتذہ کی بے ادبی کرتے تھے. اساتذہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ چیپ چپی ہو جایا کرتے تھے. اساتذہ جب کوئی بات کہتے تھے ان کو بڑی کڑوی لگتی تھی. اساتذہ جو بات کہتے تھے اس کی غیبت کیا کرتے تھے. آج کھڑموت لوگ اس کی تصحیح کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں. یہاں تک نوبت